السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ محترم بزرگوں، عزیز اور پیارے بیٹے اور بھائیوں، ان دنوں میں رمضان سے پہلے بہت ہی لوگ جن کا شادی کا بیٹے اور بیٹی کا پروگرام ہوتا ہے تو ان دنوں میں وہ کثرت کے ساتھ نکاح کے پروگرام ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے واضح کروں۔ ایک تو کچھ نکاح کے مسائل ہوں اور دوسرا طلاق کے کچھ مسائل ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید با ترجمہ پڑھنے کا نہ تو رواج ہے، اکثر لوگ تو قرآن مجید پڑھے ہی نہیں، اور اگر کچھ پڑھے ہیں تو وہ اس کا ترجمہ نہیں جانتے، اس کا مفہوم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح جو رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، وہ بھی عامت الناس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کون صحیح بخاری کو پڑھتا ہے اور کون نکاح سے پہلے یہ مسائل پڑھتا ہے کہ نکاح کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ بس دیکھا دیکھی ایک نکاح کی مجلس ہو جاتی ہے اور جو مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ خطبہ پڑھ کر ایجاب و قبول کروا دیتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہے کہ اس میں اکثر لوگ، یعنی اگر آپ 98% بھی کہیں یا 99% بھی کہیں سوائے علماء کے، ان کو طلاق کے مسائل کا پتہ نہیں۔ اب شادی تو سارے کرتے ہیں نا، تو حالانکہ چاہیے کہ نکاح سے پہلے بیٹے کو اور بیٹی کو کوئی نہ کوئی کتاب پڑھا دی جائے یا ان کو جو ضروری مسائل ہیں نکاح کے اور طلاق کے وہ بتا دیے جائیں۔ ہمارے پاس بہت سے کیس آتے ہیں، زیادہ تر ہمارے پاس دینی مدارس میں اور دارالافتاء میں زیادہ کیس وہ طلاق کے آتے ہیں، اور وہ کیس سن کر ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو کیا جواب دیں، اور ایسے جہالت کے کام کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے
کہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے اسلام والا۔ جس طرح آپ کسی کو ڈاکٹر کہیں تو ڈاکٹر کا معنی ہے کہ اس نے یہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے کہ صحت اور بیماری کے اصول ضابطے کیا ہیں۔ یہ مسلمان کوئی خاندانی نام نہیں ہے، نہ یہ کوئی برادری کا نام ہے، نہ کوئی خاص قوم کا نام ہے۔ یہ ہر اس شخص کا نام ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ کر یہ اقرار کیا ہو کہ میں آج کے بعد مسلم ہوں اور میں اسلام کے مطابق اپنی ساری زندگی گزاروں گا۔ اور اسلام کیا ہے؟ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، اور وہ قرآن مجید ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث مبارک ہے۔ یہ اسلام ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ اب اگر اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، نہ قرآن کو پڑھیں نہ حدیث کو پڑھیں، تو ہمیں اسلام کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے دیکھا ہے کہ باہر جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، برطانیہ میں یا یورپ میں، تو وہ لوگ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پڑھا اور حدیث پڑھی اور علم حاصل کیا کہ اسلام کیا ہے، پھر ان کو وہ جب ایک کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ جاتے ہیں تو وہ ہم جو جدی پشتی مسلمان ہیں نا، جدی پشتی، ان سے کہیں بہتر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پڑھ کر مسلمان بنے۔ اور ہمیں سوائے اس کے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اور ہمارا ختنہ ہو گیا ہے اور فوت ہو جائیں تو جنازہ ہو جاتا ہے، باقی کوئی ساری زندگی قرآن کو نہ پڑھے نہ سمجھے اور حدیث کو نہ پڑھے نہ سمجھے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اسلام میں فرق ہی کو نہیں پڑتا۔ جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو سنی ہیں، تو سنی کا معنی کیا ہے کہ سن سنا کر مسلمان ہوئے۔ کیوں بھائی کہ ہم سنی ہیں، کیا معنی کہ سن سنا کر مسلمان ہوئے؟ حالانکہ سنی کا یہ معنی نہیں ہے۔ سنی کا معنی ہے اہل سنت، کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا ہم وہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث ہیں، کیا معنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے اور جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے ہم اس پہ چلتے ہیں، قرآن اور سنت پہ چلتے ہیں۔ تو میں اگر آپ کو ایسے لطیفے سناؤں، ہم اس کو لطیفے کہیں گے یا جہالت کہیں گے یا آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ اور میری عادت ہے کہ میں سال کے بعد ان دنوں میں جب یہ شادیوں کے دن شروع ہوتے ہیں نا، تو میں تقریباً 2 خطبے وہ اسی موضوع پر دیتا ہوں، کیونکہ ایسے جب مسائل آئیں، ایک شخص آیا وہ کہنے لگا جی میں نے اپنی بیوی کو 8-10 دفعہ طلاق دی، تو میں طلاق دیتا تھا، اس کے بعد پھر میں صلح کر لیتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ جب صلح کر لی ہے تو وہ طلاق ختم ہو گئی۔ تو اس طرح ہمارا جب جھگڑا ہوتا تھا میں طلاق دیتا تھا اور اس کے بعد صلح کر لیتے تھے، تو 8-10 دفعہ اس طرح ہوا۔ کہتا ہے میں ایک دفعہ نہ تو خطبوں میں علماء یہ مسائل بتاتے ہیں اور نہ خود ہمارے مسلمان پڑھتے ہیں، ایم اے کر لیں گے، بی اے کر لیں گے، میٹرک کر لیں گے، لیکن قرآن اور حدیث نہیں پڑھیں گے، تو اسلام کا پتہ کیسے چلے؟ کہتا ہے میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو وہاں
ایک مولوی صاحب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہے تھے، تو میں وہاں نماز پڑھتے پڑھتے میرے کان میں پڑا کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں طلاق دو دفعہ ہوتی ہے، اور 2 دفعہ کے بعد اگر تیسری طلاق دے دیں تو پھر ان کا میاں اور بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے جا کر مولوی صاحب کو پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کیا مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ بیان کر رہا۔ اب اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، نہ ہمارے اہل حدیث کا کوئی اختلاف ہے، نہ اہل سنت کا کوئی اختلاف ہے، کسی مسلمان کا اختلاف نہیں کہ 2 طلاقیں ہو جائیں تو تیسری طلاق دیں تو وہ میاں بیوی کا تعلق آپس میں ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے حلال ہی نہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے 8-10 دفعہ اس طرح کیا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ طلاق دی، صلح کر لی، طلاق ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے بچے اور بچیاں بھی ہوئی ہیں، یہ اس نے خود مجھے واقعہ سنایا، اور کہتا ہے کہ وہ بڑے ہو گئے اور اب ہم ان کی شادیاں کرنے لگے، تو کہنے لگا کہ اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسا گھر ہے، کیسا مسلمان ہے؟ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمیں سارے مسائل میں، بلکہ میں نے علماء سے مشورہ کیا ہے کہ وہ جو آنے والا خطبہ ہے نا، یہ پورے شہر میں اسی موضوع پر دیں کہ نکاح کے ضروری مسائل اور طلاق کے ضروری مسائل، تاکہ کسی کو کوئی یہ نہ کہہ سکے جی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ نکاح کرنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ نماز سے پہلے آپ کو نماز کا طریقہ آئے گا تو نماز پڑھیں گے نا۔ اگر آپ کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا تو آپ کیسے نماز پڑھیں؟ اگر پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ نماز شروع کیسے کرنی ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا کیا ہے، رکوع کیا ہوتا ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، سجدے ہیں 2 اس میں کیا پڑھنا ہے، تشہد کا پتہ نہیں ہے تو آپ نماز کیسے پڑھیں؟ اسی طرح اگر نکاح کے مسائل کا پتہ نہیں ہمارے بیٹے بیٹیوں کو جو جوان ہیں، جن کی شادی ہو رہی، اور پھر طلاق کا پتہ نہیں، تو پھر تو وہ جیسے ان کی مرضی ہوگی۔ عام طور پر کتنے آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ جی مجھے غصہ آ گیا تھا تو میں نے کہا کہ میں نے تجھے 3 ہی طلاقیں دے دی، اب بتائیے جی کیا حال ہے؟ بھئی یہ آپ نے جب نکاح کیا تھا تو لفظ قبول بولنے سے نا، جب عالم پوچھتے ہیں کہ جی میں فلاں بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے تو آپ کو قبول ہے، یہ فلاں جو بیٹی ہے وہ آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے، تو وہ کہتا ہے قبول ہے، بس یہ لفظ بولا تو وہ اس کی بیوی بن گئی۔ اب اس بیوقوف کو یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ بھائی دیکھنا یہ بیوی تو بن گئی، تو اگر کہیں گھر میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں ناراضگی کی، غصے کی، تو کہیں اگر ناراضگی ہو بھی جائے تو یہ بھی یاد رکھنا کہ لفظ طلاق بولیں گے تو پھر یہ بیوی گئی، لفظ طلاق بولنے سے طلاق ہو جائے گی۔ حل عقدۃ التزویج، طلاق کا معنی ہے کہ آپ نے جو قبول کہہ کر گرہ باندھی تھی نا کہ یہ میری بیوی ہے، تو آپ نے لفظ طلاق کہہ کر وہ گرہ کھول دی، وہ گرہ کھول دی۔ اب آگے اختیار ہے
کہ 3 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے پھر بھی انسان کے لیے کہ وہ اگر صلح کر لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، 3 ماہواری میں، 3 ماہواری آنے سے پہلے تیسری ماہواری آنے سے پہلے، اور اگر 3 ماہواری آ جاتی ہیں تو پھر ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ان مسائل کو جو ہمارے گھر میں گزرتے ہیں، زندگی میں گزرتے ہیں، جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، اس طرح نکاح کرنے والے کو نکاح اور طلاق کے مسائل سمجھنا ضروری ہیں۔ تو میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ یہ پیغام دوسروں کو بھی پہنچائیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ آپ ایک دن اگر کوئی چھٹی کے دن یہ آپ کوئی درس رکھ لیں یا خطبے کے اندر کہ بھائی آج کل بہت شادیاں ہو رہی ہیں، تو اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ نکاح پڑھاتے ہوئے نا، تو میں نے نکاح کی کچھ چیزیں بتائیں، تو ساتھ میں نے یہ بتا دیا کہ جس طرح قبول کہنے سے یہ بیوی بن جاتی ہے، اس طرح طلاق کہنے سے یہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ تو وہ کئی لوگوں نے وہاں نا بڑا محسوس کیا، جی آپ صاحب یہ تو خوشی کا موقع تھا تو آپ نے طلاق کے مسئلے شروع کر دیے، یہ تو خوشی کا موقع تھا اور آپ نے طلاق کے مسئلے شروع کر دیے۔ تو اس میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارا کام ہے بتانا، رہنمائی کرنی۔ تو نکاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز الجلال نے نکاح کا حکم دیا قرآن و مجید میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور اس کو عبادت قرار دیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے نکاح کرو۔ جس طرح انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے نا، اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح آدمی کو نکاح کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کھانے اور پینے کی بھوک رکھی ہوئی ہے نا، اس طرح نکاح کی بھی اندر بھوک رکھی ہوئی ہے۔ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے اس کے اندر پھر جو تبدیلیاں آتی ہیں جسم میں اور سوچ میں کہ میرا کوئی ساتھی چاہیے، تو جو بے دین معاشرے ہیں ان میں تو آزادی ہے، وہ کسی کو دوست بنا لے، کسی بچے کو بنا لے، کسی خاتون کو بنا لے اور اپنی وہ بھوک اتارتا رہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بدکاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدکاری ہے۔ اور کسی مرد کے ساتھ اپنی حاجت پوری کرنا، وہ بھوک اتارنا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور اس کی سزا کیا دی کہ فرمایا دونوں کو قتل کر دو، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی فطرت کے خلاف ہے۔ اور آپ قاری صاحب سے سنتے رہتے ہوں گے کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں یہ بڑی بری عادت تھی۔ وہ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے نا، خوبصورت شکل میں، مردوں کی خوبصورت شکل میں فرشتے آئے، تو وہ ظالم ایسے تھے کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ یہ خوبصورت لڑکے ہمیں دے دو۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میری کوئی عزت، میرے تو مہمان ہیں،
تو فرشتوں نے کہا بس آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کے علاج کے لیے آئے ہیں، آپ بس اس طرح کریں کہ آپ اور اپنی بیوی کو لے کر یہ بستی سے نکل جاؤ، بستی سے نکل جاؤ۔ وہ بستی سے نکل گئے اور اللہ عز الجلال نے اس بستی کو اٹھایا اور اوپر لے جا کر اس کو الٹا کر کے نیچے پھینکا اور 7 پتھروں کی بارش برسا کر ان کا نام و نشان مٹا دی۔ یہ ہمارے دین کے اندر بھی یہ بچوں کو رہنمائی کرنا، جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچ رہے ہوں، جب ان کے جسم میں یہ تبدیلیاں شروع آئیں کہ شہوت پوری کرنے کی بھوک لگی ہو، تو ان کو بتانا چاہیے کہ بیٹا صرف ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ، اور وہ کیا ہے؟ نکاح ہے، تاکہ خاندان بچے، عزت بچے، اپنی سیرت اور طہارت پر داغ نہ آئے۔ یہ چیزیں بتانے کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ بیماری حقیقت ہے کہ اب تو سوشل میڈیا ہے، ہر ایک کے سامنے ہے۔ یہ بیماری کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی، جو مسلمان کہلواتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ بیماری بڑی کثرت کے ساتھ، اور آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنا اور خواتین کے ساتھ بدکاری کرنا۔ تو اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کے لیے، پاکیزہ رکھنے کے لیے نکاح کی ضرورت ہے۔ اسلام نے اس کو حلال قرار دیا۔ جو رشتے جائز ہیں وہاں ہم نکاح کریں گے، اور جہاں نکاح کرنا جائز نہیں ہے وہاں ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ہیں جی، بھانجی کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں ایک آیت کے اندر بتا دی۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم۔ میں آپ کو اپنا کیا کیا دکھ بتاؤں۔ میں جب کراچی میں پڑھاتا تھا جامعہ ابی بکر مدرسے میں، تو وہاں یہ واقعہ ہو گیا کہ ان کے والد باہر کے ملک گئے ہوئے تھے اور والدہ کہیں کام کرنے گئی۔ گھر میں نوجوان بیٹی اور بیٹا ہے اور وہ فلم دیکھ رہے ہیں، فحاشی والی فلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا سے جو فلمیں بن کر آتی ہیں، یا جو یورپ کے ممالک سے فلمیں بن کر آتی ہیں، ان میں کتنی بے حیائی ہوتی ہے، سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب دونوں بھائی اور بہن نے وہ فلم دیکھی، یہ ذرا بند کر دیں بے فون، فلم دیکھی، تو وہ اپنے جوان تھے نا، تو اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے، اور فلم دیکھ کر انہوں نے آپس میں بدکاری کر لی۔ اور ہم سمجھتے ہیں جی یہ مسائل کیا بیان کریں، شرم آتی ہے، کیا بیان کریں، شرم آتی ہے۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میرے نوجوان بیٹوں، یہ مسائل سیکھنے والے ہیں، اور جب بلوغت کی عمر ہو جائے اور شادی کا پروگرام بنے، اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی، صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، اور وہ بیوی ہے۔ کبھی جب اسلام کا سنہری دور تھا اور جہاد کا دور تھا اور فتوحات کا دور تھا، اس وقت صرف 2 راستے تھے، اس وقت 2 راستے تھے، ایک بیوی کا اور ایک لونڈی کا۔ جو جنگوں میں وہ جو فتح
فتوحات ملتی تھیں تو اس میں جو کفار کی خواتین آتی تھیں تو وہ لونڈیاں بن جاتی تھیں، لیکن اب وہ اسلامی جہاد اور وہ اسلامی نظام اور وہ کسی جگہ پر بھی قائم نہیں ہے۔ اس لیے اب صرف ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کا، اور وہ کیا ہے کہ شادی کرو۔ اور جب تک شادی نہیں ہوتی اور آدمی کے اندر جوش اٹھے، شادی کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، نکاح کو آسان سے آسان بنانا چاہیے، کیونکہ عبادت ہے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنی قوم، معاشرے اور امت کو برائی اور بدکاری سے بچانے کا طریقہ نکاح ہے۔ یہ ایک راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جون سا طریقہ اختیار کریں، کسی کو بری عادتیں پڑ جاتی، وہ سارے طریقے، اب نام لیتے بھی حقیقت ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے، نام لیتے بھی ہمیں شرم آتی، تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نوجوان بیٹا اور بیٹی، اس کے شہوت پورا کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ، اور کوئی طریقہ جائز نہیں ہے، سب طریقے حرام ہیں، صرف ایک راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح۔ اس لیے نوجوانوں کو والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کی اولاد نوجوان ہو جائے تو ان کی شادی کی فکر کرے، جس طرح ان کی نمازوں کی فکر ہے، ان کے کھانے پینے کی فکر ہے، ان کی پڑھائی کی فکر ہے، اسی طرح والدین یہ فکر کریں کہ میرا بیٹا اور بیٹی کہیں فحاشی کے اندر اور اس گندگی کے اندر، جس کا والدین کو پتہ ہی نہ چلے، اس میں کہیں وہ اس کی مرتکب نہ ہو جائے، ورنہ یہ والدین بھی مجرم ہیں۔ دیکھو نا، جو والدین اپنی اولاد کو نماز پر نہیں لگاتے، کیا وہ مجرم نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ 7 سال کے بچے ہوں تو ان کو نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کے ہوں تو سختی سے پڑھاؤ، اور جب بالغ ہو جائیں تو پھر ان پر نماز اتنی فرض ہو جاتی ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد بے نماز کی سزا کیا ہے؟ کبھی سنیے کبھی کہ کلمہ پڑھ لے، بالغ ہو، اور کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہ پڑھے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ہے قتل، اس کو قتل کر دو۔ یہودی اور عیسائی زندہ رہ سکتے ہیں ذمہ بن کر کہ بھئی وہ عیسائی ہے، وہ نماز نہیں پڑھے گا، اپنے وہ دین پر ہے، اپنے مذہب پر ہے۔ یہودی بھی اگر آپ کے ملک میں رہتے ہیں یا ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں تو وہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہمیں ان کو امان دینا، ان کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ان کے جان اور مال کی حفاظت کرے اسلامی حکومت۔ لیکن مسلمان ہو کر جو نماز نہ پڑھے اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر یہ لوگ کلمہ پڑھیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ مسلمان ہیں۔ اور حدیث میں بھی کیا ہے؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم وحسابهم علی اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے
کہ میں لوگوں سے لڑوں، لوگوں کو قتل کروں، میں جنگ کروں، جہاد کروں، جب تک وہ 3 کام نہ کر لیں۔ میں لوگوں سے لڑوں جب تک وہ 3 کام نہ کر لیں۔ ایک کام کہ وہ کلمہ پڑھیں، اور دوسرا کام کہ وہ نماز پڑھیں، اور تیسرا کام کہ زکوٰۃ دیں۔ فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ 3 کام کر لیں تو پھر ان کی جان بھی محفوظ ہوگی، ان کا مال بھی محفوظ ہوگی۔ اگر اسلامی حکومت ہو نا تو پھر ہر کلمہ پڑھنے والے کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ 5 نمازیں پڑھو، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی ہم سے نہیں 5 نمازیں پڑھی جاتی، تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کی گردن مار دو۔ یہ اب زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے کہ مسلمان ہو کر وہ نماز کا انکار کر دے، نماز نہ پڑھے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز عبادت ہے۔ جس طرح ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد نمازی بنے، یہ بے نماز ہو کر کہیں کافر نہ ہو جائیں، بے نماز کہیں کافر نہ ہو جائے۔ یہ جو فتویٰ میں نے سنایا ہے کہ بے نماز کی سزا کیا ہے؟ قتل، یہ پتہ کس کا ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا، جن کے نام کی لوگ 11ویں نہیں دیتے۔ کیوں بھائی؟ یہ آپ کبھی بتائیں خطبے میں کہ جن کے نام کی کئی مسلمان ان کو اپنا پیرانے پیر کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک، غوث اعظم۔ ان کا کیا فتویٰ ہے غنیۃ الطالبین میں کہ جو بندہ کلمہ پڑھے اور نماز چھوڑ دے اور اس کو کہیں کہ نماز پڑھو اور وہ پھر بھی نہ پڑھے تو پھر اس کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھے، جتنے حنفی ہیں، خواہ وہ بریلوی ہیں یا وہ دیوبندی ہیں، ان کے امام ابو حنیفہ ہمارے بھی امام ہیں رحمہ اللہ، ان کا کیا فتویٰ ہے؟ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھے اور وہ نماز نہ پڑھے، آپ اس کو کہیں کہ اذان ہوگی آجو نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں جی آپ پڑھ لو جا کر، تو اس کو کیا کرو؟ جیل میں بند کر دو۔ کیا کرو؟ جیل میں بند کرو۔ یا تو جیل سے وہ توبہ کر کے نکلے کہ میں نماز پڑھوں گا، اور یا پھر جیل سے ہی اس کی لاش اور جنازہ نکلے۔ ہم نے تو اسلام کو تماشا بنا لی، کلمہ پڑھ رہے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے جو بے نماز ہے نا، وہ قیامت کے دن کہیں گے ما لنا من شافعین، کہ ہماری کوئی سفارش بھی نہیں کرے گی۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے بے نماز کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے، میں عید میلاد مناتا ہوں، جھنڈیاں لگاتا ہوں، ان کے نام کے نعرے لگاتا ہوں، ان کے اوپر درود پڑھتا ہوں، اور نماز نہ پڑھتا ہو، تو قرآن کہتا ہے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، ان کی سفارش کوئی بھی نہیں کرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے بھائیو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، بہنوں کو، گھر والوں کو نمازی بناؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے ہم بچوں کو پالتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس طرح ان کو نماز پر لگائیں، اور اس طرح جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح کی فکر کریں، بیٹی کی فکر کریں، بیٹے کی فکر کریں۔ یہ جو 30 سال ہو جاتے ہیں، 28 سال ہو جاتے ہیں،
نہ بچے کی شادی ہوتی ہے نہ بچی کی شادی ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بدکاری نکلے گا، فحاشی نکلے گا۔ وہ کسی نہ کسی غلط طریقے سے نوجوان بیٹا اور بیٹی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اس شہوت کو پورا کریں گے، اور وہ تباہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تباہی ہے۔ اس لیے اس کی فکر کریں اور نکاح کو آسان بنائیں۔ کیسے آسان بنائیں؟ دیکھیے، نکاح کے لیے پہلے تو آپ کا بیٹا ہے تو آپ بیٹی تلاش کریں گے نا، یا آپ کے پاس بیٹی ہے تو آپ اس کے لیے جوڑا کیا تلاش کریں گے؟ بیٹے کو۔ اس میں آپ معیار کیا رکھیں؟ تو بہت ساری احادیث ہیں، درس لمبا ہو جائے گا، بہت ساری احادیث ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ معیار کیا رکھیں کہ اس کا دین کیسا ہے اور اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ جب تمہیں ایسا رشتہ مل جائے نا، ایسا بیٹا کہ جو دیندار ہے اور اخلاق اچھا ہے، دو چیزیں، پاک سیرت والا ہے، بدکار نہیں ہے، پاک سیرت والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اور دین والا ہے، نمازی ہے، صحیح عقیدے والا ہے، اس کو عقیدہ توحید کا پتہ ہے۔ یہی تو دین کی بنیاد ہے۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور اس کی اتباع ہے، یہ بنیاد ہے دین کی۔ اور نماز ہے۔ جو آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے بیٹے سے کر دے، ایسے نوجوان سے کر دے جو بے نماز ہو، تو اس شخص نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا، اور جو رشتہ اور تعلق تھا وہ اس نے توڑ دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کافر کے حوالے کر دی۔ جس نے کسی مشرک سے نکاح کیا، اس نے اپنی بیٹی کہاں اس کو دے دی؟ کس کو دے دی اس نے بیٹی؟ لیکن افسوس ہے، جب بیٹی بھی بے نماز، بچہ بھی بے نماز، وہ بھی نہیں قرآن پڑھا، یہ بھی نہیں قرآن پڑھی، نہ اس کو توحید سکھائی، تو پھر بچے کو توحید کہاں سے ڈھونڈنی؟ یہ ہمارے اس معاشرے کا المیہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں کے دیہات، گاؤں کے گاؤں، شہروں کے شہر اور بڑے بڑے ٹاؤن بے نمازوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا وہ مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے اور نماز کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے۔ تو آپ اپنی بیٹی کافر کو دے رہے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کو کافر بیٹی لا کر دے رہے ہیں جو بے نماز ہے؟ تو دیکھنا چاہیے جب آپ نے منگنی کرنی ہے کہ یہ گھر صاف ستھرا ہے، بچہ اور بچی صاف ستھرے ہیں، دین والے ہیں، توحید والے ہیں، نمازی ہیں، اور اخلاق اچھا ہے۔ دوسرا کیا اس میں ضروری ہے؟ دوسرا یہ ضروری ہے کہ بیٹی کے نکاح کے لیے جو عورت ہے، یعنی جو خاتون ہے، اس کے نکاح کے لیے ایک شرط ہے، کیا؟ کہ جب تک اس کا باپ اگر زندہ ہے، بھائی زندہ ہے، یا اس کا چچا زندہ ہے، یا اس کا دادا زندہ ہے، جب تک وہ نکاح کی اجازت نہ دے، ولی نہ بنے، تو اس بچی کا نکاح ہوتا ہی نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج بن گیا نا کہ کوئی
بچی اور بچے اکٹھے پڑھتے تھے یا ایک گلی میں رہتے تھے، ان کی آپس میں دوستی ہو گئی اور وہ گھر سے نکال کر لے گیا اور عدالت میں جا کر نکاح کر لیا، والدین کو پتہ ہی نہیں، بچی کے والدین کو پتہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ نکاح نہیں ہے، لا نکاح الا بولی فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح ہی نہیں ہے جو اپنے وارث اور ولی کے بغیر کسی بیٹی کو بھگا کر جا کر عدالتی نکاح کرتے ہیں یا کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، جی ہم دونوں راضی ہیں تو ہمارا نکاح کر دو۔ یہ بدکاری ہے، ساری زندگی کی بدکاری۔ ایما امرأۃ المرأۃ التی تزوج نفسها فہی زانیۃ فہی زانیۃ فہی زانیہ، کہ وہ عورت جو خود اپنا نکاح کرتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر، آپ نے فرمایا کہ وہ بدکار ہے، وہ بدکاری کر رہی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو پھیلائیں اور نوجوان اس مسئلے کو سمجھیں اور بیٹیوں کو بھی سمجھائیں کہ جو اس طرح گھر سے بھاگ کر نکاح کرتے ہیں، عدالت میں جا کر کریں یا کسی مولوی کے پاس جا کر کریں، تو یہ نکاح جو جذبے اور جوش والا ہوتا ہے، چند دن کی محبت والا، یہ کتنے دن چلتا ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ بزرگوں نے تو دیکھا ہوگا نا کہ اکثر گھر سے بھاگنے والیاں اور اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنے والیاں 2-4 مہینے کے بعد جب ان کا عشق اتر جاتا ہے نا اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بچی نہ اپنے گھر آنے کے قابل رہتی ہے اور نہ وہ رکھتا ہے، اور اپنے گھر کو پورے گاؤں میں ذلیل کر کے، جو گھر سے بھاگی ہے، پورے اپنے محلے اور خاندان میں کو ذلیل کر کے جس نے بھاگ کر نکاح کیا ہے، اب اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کے بچے بھی حرام کے ہوں گے، اس کو کون سنبھالے گا؟ وہ ساری زندگی اس کی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے بڑوں کے کہنے پر جو وہ انتخاب کریں، ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا کوئی نکاح نہیں۔ اسی طرح نکاح کے لیے ضروری ہے، یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، کہ نکاح کو آسان بنائیں۔ کیا معنی؟ کہ یہ جو مہندی کی رسمیں ہیں اس کے اوپر بہت سا خرچ آتا ہے، اور پھر بارات جب جانی ہوتی ہے وہ ایک لمبا چوڑا، ہم ماشاءاللہ جیسے لشکر لے کر نہیں جاتے کہ پتہ نہیں جہاد کرنے جانا ہے، کہیں کوئی چیز فتح کرنی ہے، 100 آدمی، 150 آدمی، نہیں جی ہمارا تو خاندان ہی بڑا ہے جی، ہمارے دوست ہی بڑے ہیں جی، تو ہمارے تو اتنے، بس ٹھہر کر، ہمارے تو اتنے لوگ آئیں گے، وہ بچی والے مجبور ہو جاتے ہیں، بچی والے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بارات کا تصور بھی اسلام کے اندر نہیں، اس کو بھی چھوڑیں۔ صرف گھر کے جو قریبی 4، 5، 8، 10 افراد ہیں۔ جب میری شادی ہوئی نا تو ہم صرف 14 تھے، بہنیں تھیں، بھائی تھے اور پھوپھیاں تھیں اور ماموں تھے، ہم 14 آدمی گئے تھے شادی کے لیے۔ وہ کہتے تھے جی اور لے آؤ، ہم نے کہا، اور ہم نے کہا یہاں کوئی لشکر کشی کرنی، کس لیے لے آئے؟ اور یہ براتوں کو تھوڑا کریں، 8-10 سے زیادہ کی ضرورت نہیں، 2-3 خواتین ہوں اور
5 6 8 10 کر لیں جو زیادہ قریبی عزیز ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، باقی ولیمے میں ان کو بلا لیں، آپ ولیمے میں بلا لیں، دوسروں کو اوپر کیوں بوجھ ڈالیں، دوسروں پر کیوں بوجھ ڈالیں۔ اور اسی طرح مہندی کی رسم یہ ہمارے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اس پر جو خرچہ ہوتا ہے، جو بے حیائی ہوتی ہے، اور جو آج کل یہ جو بیوٹی پارلر ہے نا، یہ بڑی لعنت، بڑی لعنت۔ اب مجھے آپ کے دیہات کا تو پتہ نہیں، کبھی میں شادی میں شریک نہیں ہوا، ہمارے شہروں میں جو دیندار لوگ ہیں، اہل سنت ہوں یا اہل حدیث ہوں، اہل حدیث داڑیاں رکھی ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر سال عمرے کا ناغہ نہیں کرتے، حج بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں، مسجدوں کے صدر سیکٹری بھی ہیں، اول صف کے نمازی ہیں، لیکن جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے شہروں کے اندر کہ سب کی بیٹیاں جوان اور سب کی بیویاں وہ ننگے سر ہوتی۔ میں نے کل ایک سے پوچھا، میں نے کہا مجھے اس کا کوئی بتائیں کہ وجہ کیا ہے، آگے پیچھے آپ اپنی بچیوں کو پردے کرواتے ہو، اور جب ولیمے کا اور شادی کا موقع ہوتا ہے تو ہمیں بلاتے ہو، جی نکاح پڑھا دو یا ہمارے ولیمے میں شریک ہو جاؤ، جب ہم جاتے ہیں تو ان سب کی خواتین وہ ننگے سر، ننگے منہ۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا جی آپ صاحب یہ مصیبت ہے کہ یہ جو یہ کیا ہے، ہاں بیوٹی پارلر، وہ عورتیں ہماری جاتی ہیں تو وہاں نا بال بنوا کر آتی ہیں، بالوں کو مختلف رنگ دے کر اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کر، تو اگر وہ اوپر چادر لے لیں گی نا تو وہ بال خراب ہو جائیں گے۔ وہ جو بیوٹی پارلر کو انہوں نے 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ دیے ہے نا بال بنانے کا، وہ خراب ہو جائے۔ تو شادی کے اندر برات کو کم کریں اور ضروری بندوں کو لے کر جائیں تاکہ یہ خرچ نہ ہو۔ اور جہیز کی رسم، یہ کہاں سے آئی ہے رسم بھائی؟ کہ جو دلہا ہے، دلہا کے وارث بچے کے جو والدین ہیں وہ لسٹ بنا کر بھیجتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، اور بچی والے بیچارے اپنی ناک رکھنے کے لیے اور اپنی بچی کو گھر سے اٹھانے کے لیے ان کو مجبوراً قرض مانگ کر، ساری زندگی کما کر پھر بھی قرض مانگ کر وہ جہیز کی پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو شادی جس کی ہو رہی ہے، گھر کے بستر، گھر کے برتن، اور گھر میں کیا کیا دیتے ہیں بھائی؟ فریج یا چارپائیاں، اور برتن رکھنے کے لیے الماری ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سوٹ کیس، شو کیس، یہ وہ چیزیں، یہ ساری کی ساری اسلام کہتا ہے کہ یہ پتہ کس کے ذمہ ہے؟ کیوں جی؟ بچی کے ذمہ ہے یا دلہے کے ذمہ ہے؟ ہاں جی، ہاں۔ اب بستر ہوں، چارپائی ہو، کھانے کا بندوبست ہو، اور فریج ہو، پیٹیاں ہوں،
کچھ بھی ہوں، جو بھی گھر کی ضروریات ہیں وہ کس کے ذمے ہیں؟ مرد کے ذمے۔ ہم نے ہندوؤں والا اور سکھوں والا طریقہ بنا لی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد اس لیے عورتوں پر حکمران ہیں۔ گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہاں، کیوں وہ حکمران ہوگا؟ کیوں وہ سربراہ ہوگا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس لیے کہ خرچ اس نے کیا، خرچ اس نے کیا، اور اللہ نے اس کو پیدا بھی مرد کیا، عورت نہیں بنایا۔ اس لیے یہ جہیز کی لعنت کو، اگر اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں نا، تو جو بیٹی آپ کو پسند آئے آپ پہلے ان کو کہہ دیں کہ جی جتنا جوڑوں کا خرچہ ہے، برتنوں کا خرچہ ہے، بستروں کا خرچہ ہے، چارپائیوں کا خرچہ ہے، بیڈ کا خرچہ ہے، جو بھی یہ خرچہ ہے یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ کچھ نہیں۔ بس اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو ایک سوٹ سلا کر اپنی بچی کو پہنا دینا، اور وہ سوٹ ہمیں کافی ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حق مہر وہ بچی سے لیا جاتا ہے کہ بچے سے لیا جاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ بچے سے لیا جاتا ہے۔ حق مہر کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ مرد کی۔ تو بچی سے کتنا حق مہر لیتے ہیں؟ اس کے ذمہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے مسلمان ہو کر، کلمہ پڑھ کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر ہم نے دین کو برباد کیا۔ کوئی ہماری مسلمانوں والی زندگی نہیں ہے، اس لیے ہم کافروں سے ہر میدان میں چھتر کھا رہے ہیں، ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے نکاح ہوتا تھا؟ دیکھیے، ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں اور آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ سہل بن سعد کی روایت ہے صحیح بخاری کی۔ یہ فیصل صاحب دیکھیے نکاح ہونے لگا، آپ اپنے گاؤں کو سنبھال لیں، بڑی بڑی برادری کے جو چودھری ہیں ان کو اکٹھا کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر مولویوں کو بلائیں کہ یہ جہیز والا خرچ یہ کس کے ذمہ ہے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کئی جگہ پر، کئی دیہات والوں میں جہاں اتفاق تھا، انہوں نے اپنے سارے گاؤں کے چودھریوں کو، جتنی برادریاں تھیں ان کے چودھریوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ بھائی ہم جو برات آئے گی وہ 10 سے 12 سے زیادہ نہیں ہوگی، جو ہماری برات جائے گی وہ بھی 10-12 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور جہیز کی لعنت یہ نہ ہم لیں گے نہ ہم دیں گے۔ کہتے ہیں وہ اتنا سکون ہے اس گاؤں میں، اتنا سکون، پاکستان میں ہے گاؤں، پاکستان میں ہے۔ یہ ہمارے ادھر ہے نا گلیات میں، ہمارے پاس پڑھتے ہیں بچے، یہ گلیات کا علاقہ ہے نا، وہاں کی ایک بستی کا میں ذکر کر رہا۔ تو کیسے شادی ہوتی تھی؟ وہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی جی میں نے اپنا آپ کو ہبہ کیا تو آپ میرے سے شادی کر لیں، سب کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی رغبت نہیں ہے، میں نے اب شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اگر آپ کہتی ہیں
تو میں کوئی آپ کے لیے آدمی تیار کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی کر لو، میں نے تو آپ کو اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ہاں بھئی کون ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کیوں بھی جوانوں، کوئی نکاح کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے نا؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہندا جی اے اللہ دے رسول میرا اے دے نال نکاح کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا ہے، اس کو کیا دیں گے بیوی کو؟ اس نے کہا جی میرے پاس صرف ایک چادر ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ چادر جب ضرورت پڑے گی، سردی آئے، رات کو سونا ہو، یہ اوپر لے گی کہ آپ اوپر لیں گے؟ کچھ اور چیز لاؤ، جاؤ گھر جا کر دیکھو کوئی چیز ملتی ہے۔ آپ نے اس کو بھیجا کہ گھر جاؤ، انظر ولو خاتما من حدید، کہ کوئی تو چیز لے آؤ نا، اور کچھ نہیں ملتا اگر حق مہر کے لیے تو لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، سونے چاندی کی تو مہنگی ہے، لوہے کی لے آؤ۔ وہ گھر گیا، اس نے سارا ٹٹولا دیکھا دکھا، تو وہ جب واپس آیا تو کہتا ہے جی میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کون کون سی سورت زبانی یاد ہے قرآن کی؟ یہ نکاح ہونے لگا ہے مسجد نبوی میں، اور کون کرنے لگے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا آسان نکاح ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کون کون سی سورت یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے فلاں فلاں سورت وہ مجھے یاد ہے۔ اب میں پہلے ویسے آپ کو ذرا خوش کرنے کے لیے کہنے لگا تھا جی آپ میں کون ہے جو چاہتا ہے کہ میری شادی ہو جائے؟ کیوں بھائی؟ لیکن پھر میں نے پوچھنا ہے کہ آپ کو کتنی صورتیں یاد ہیں؟ ہاں بھی جوانوں، ادھر بیٹھے نا کوئی نوجوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کون کون سی صورت یاد ہے؟ اس نے کہا جی مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد زوجتکها بما معک من القرآن فعلمها سورۃ کذا و کذا، کہ میں نے اس کو آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ کو قبول ہے، لیکن حق مہر یہ ہے کہ آپ کو جو صورتیں یاد ہیں فلاں فلاں صورت اس کو یاد کراؤ۔ اب حق مہر کیا ہے؟ صورتیں یاد کرانا۔ اور وہ اس نے وہ خاتون کو ساتھ لیا اور مزے مزے سے وہ گھر لے گیا اور شادی ہو گئی اور وہ دلہن دلہا بن گئے۔ تو اس معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے خرچ کو کم کریں، یہ عبادت ہے نکاح، اس پہ پیسے خرچ کریں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کتنے پیسے خرچ کیے ہیں بابا جی؟ ابھی زور کی نماز پڑھی، کیا خرچ ہوا ہے؟ تو نکاح بھی عبادت ہے، سنت ہے، اس کے اوپر خرچ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور خرچ کرنا بھی ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے آدمی تو کون خرچ کرے گا؟ بیٹی نہیں خرچ کرے گی، بیٹی کے والدین کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، حق مہر بھی بیٹے کے ذمے ہے، اور خرچ کرنا، بیٹی کو کھانا کھلانا، اس کو برتن لا کر دینے، اس کو بستر دینے، یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی بچے کی ذمہ داری ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو ایک تو اس کو نکاح بناؤ، اسلامی نکاح بناؤ۔ یہ ہندوؤں والی جہاں سے ہم آئے ہیں نا، ہندوؤں کی اور سکھوں کی رسمیں،
یہ دیکھا دیکھی اس کو نکاح کو تو ہم نے عذاب بنا لیا. بیٹی والے پریشان ہیں کہ ہم اپنی بچی کو اٹھائیں کیسے. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ نکاح کو آسان بنائیں، اس کی تحریک چلائیں، آپ لوگوں کو قائل کریں کہ بھئی اس میں سب کا بھلا ہے، ہماری نوجوان نسل کا بھلا ہے، یہ برائی سے بچیں گے اور معاشرے کے اندر عفت اور پاکیزگی آئے گی. اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ ولیمہ کریں اور سب کو بلائیں. ولیمے میں آپ اپنے خاندان کو بھی بلائیں، گاؤں والوں کو بھی بلائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین ولیمہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور جو غریب لوگ ہیں ان کو ولیمے کی دعوت نہ دی جائے. سب سے بدترین ولیمہ یہ ہے. بہت سے واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ وہ اس وقت نکاح کیسے کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف کا نام سنا آپ نے، جو عشرہ مبشرہ کے، میں نے شاید عشرہ مبشرہ کے نام یاد کروائے تھے آپ لوگوں کو ایک دفعہ، ہے جی ایک کروایا سی شاید ہے نانو. ہاں بھائی، عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی نا تو عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا تو اس کے کپڑے پر زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا. زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا. اور یہ زعفران جو تھا نا یہ عورت کی خوشبو شمار ہوتی ہے. رنگ والا ہوتا ہے نا زعفران، اور اس سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے، اور یہ عورت کی خوشبو ہوتی ہے. تو آپ نے عبد الرحمن سے پوچھا، آپ کے ساتھی ہیں، مکہ میں مسلمان ہوئے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کس نے شادی کر لی اتنی سادگی کے ساتھ. تو آپ نے پوچھا، عبد الرحمن یہ آپ کے کپڑے پر نشانی لگی ہوئی ہے تو کہیں شادی تو نہیں کر لی؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی شادی کر لی. آپ نے فرمایا کتنا حق مہر دیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ 5 درم، 5 روپے کہہ لیں اس دور کے، 5 درم دیے میں نے اور اس کے اوپر شادی کر لی. تو آپ نکاح کو آسان بنائیں اور اس کی دعائیں بچوں کو سکھائیں، بچوں کو دعائیں سکھائیں، دلہا کو دعائیں سکھائیں. اور وہ کون سی دعا ہے کہ جو جب شادی ہو پھر پوری زندگی، یہ نہیں ہے کہ صرف شادی کی رات، پوری زندگی جب بھی خامد اپنی بیوی کے پاس جائے، خلوت کرے، علیحدہ اس کے ساتھ ہو، تو وہ خلوت سے پہلے، مباشرت سے پہلے، وہ ساری زندگی، پہلی رات بھی اور ساری زندگی اتنی دیر تک خلوت نہ کرے جب تک یہ دعا نہ پڑھ لے. اب میں آپ کو دعا سن کر آپ کو شرمندہ تو نہیں کرتا کہ آپ نے 4 5 ماشاءاللہ بچے آپ نے جام لیے ہیں، تو وہ بغیر دعا کے ہی دعا پڑھی آپ نے وہ سارے پیدا کر لی، اس لیے تو وہ بے نماز ہیں. اس لیے تو ہمارے کہنے پہ نہیں، اسی لیے اولاد نافرمان ہے کہ باپ جب بیوی کے پاس گیا تھا تو اس نے وہ دعا نہیں پڑھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے مباشرت کے لیے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ایک عرصہ میں اج تے نہیں سنتا لیکن تسی ایک ہفتے چ نا سارے نو یاد کرو. جڑے بابیاں دیاں تے بیویاں فوت ہو گئی نے انہاں نو رہن دیو،
وہ تو बेचारे वेले ने। तो जिन्ने शादीशुदा ने सब नूं ये दुआ याद कराओ, जिन्हें दियां बीवियां हैगियां ने या जिन्होंने अभी शादी करनी है। आपकी शादी अभी होनी है? अच्छा, किन्नी की देर है? या अगे लाइन लगी होनी है भाइयों की, पता नहीं कदों वारी आनी। अच्छा, चलो फिर किसकी सिफारिश करते हैं? फिर सिफारिश करते हैं। कई बच्चों से पूछते हैं ना कि माशाल्लाह आपकी 20 साल 22 साल उम्र हो गई तो शादी, उन्होंने कहा जी अजय तो मेरे अगे लाइन लगी, अजय तो 3-4 वड्डे भाई ने, तो जब तक उन्होंने दी नहीं होंगी तो मैं तेरी भावें उम्र 30 साल हो जाए। उन्हें आख्या जी इस तरह ही होना, वालिदैन ने ना लैन ही नहीं देना, वालिदैन ने तो नाम नहीं लेने देना। तो ये दुआ आपने सिखानी है, हर नौजवान को सिखाओ, इसलिए कि उसकी शादी होनी है, और हर बीवी वाले को सिखाओ, बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निब शैताना मा रज़क़तना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा ये दुआ पढ़ लेगा ना उस वक्त, और अल्लाह ज़ुल जलाल उनके इकट्ठा होने की वजह से जो उनको बेटा या बेटी अता करेंगे, फ़ैन क़ुद्दिरा लहुमा वलदुन, अगर उस इकट्ठ में जो रात इकट्ठे हुए हैं, अगर उसमें अल्लाह बेटी दे दे या बेटा दे दे, ये अल्लाह की मर्ज़ी है ना भाई, बेटी बेटा देना अल्लाह की मर्ज़ी है। वो बेटी दे दे या बेटा दे दे, लम यज़ुर्रहु शैतानु अबदा, तो पूरी ज़िंदगी शैतान उस बच्चे और बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज क्यों घरों के घर बने हैं कि हमारी औलादें हमारे नाफरमान हैं, नमाज नहीं पढ़ती? इसलिए कि सब के ऊपर शैतान का गलबा है। क्या आप मुझे बताएं, आप सारे गांव से माशाल्लाह इकट्ठे होकर आए हैं, कितने घर होंगे या आपके वालिदैन में कितने होंगे कि जब आप पैदा हुए, क्यों भी नौजवानों, जब आप पैदा हुए तो क्या आपके वालिद ने उसको ये दुआ याद थी कि जब उसकी शादी हुई हो तो उस वक्त से लेकर जब अपनी बीवी के पास वो गया हो तो उसने ये दुआ पढ़ी हो? जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा नहीं किया, आपके हुक्म को पूरा नहीं किया, जो आपने दुआ सिखाई थी शैतान से बचने के लिए, उसको पढ़ा ही नहीं, और बस बच्चे पैदा कर दिए, 5-6 बच्चे पैदा कर दिए, और दुआ का पता नहीं है, तो फिर ये बच्चे रहमान का लश्कर बनेंगे या शैतान का लश्कर बनेंगे? क्यों भाई? ये जो बच्चे पैदा होंगे बेनमाज ही होंगे, और उनको कुरान पढ़ना नहीं आएगा, मस्जिद में नहीं आएंगे, बेदीन होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के फ़राइज़ क्या हैं। तो आज ये निकाह के ऊपर ही किफ़ायत करते हैं। आइंदा दर्स इंशाअल्लाह तलाक़ के मौजू पर देंगे, ताकि तलाक़ के मसाइल का भी पता चल जाए, और अगर कोई तलाक़ देना चाहे, कोई वाक़अतन यानी मजबूरी बन जाए, कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि मजबूरी बन जाती है तलाक़ देने की, तो उसका तरीक़ा जिस तरह निकाह का तरीक़ा है ना, इसी तरह तलाक़ का तरीक़ा भी अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि तलाक़ कैसे देनी है और कब देनी है और किन दिनों में देनी है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ज़ुल जलाल हमें सही मुसलमान बनाए, इस्लाम सीखने की तौफीक दे। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के बेटे हैं, मुसलमानों के घरों में रहते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि निकाह भी
اور سارے کام اپنے اس طریقے پر کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو توفیق دے کہ قرآن اور سنت کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو دسو بھائی، یہ جوانا دا اج ہے نا درس؟ ہاں بھائی، کوئی سوال کرنا تو کرو۔ یہ جوانا نے کہنا جی ساڈے ماں باپ ہی ٹائم تے ساڈا ویاہ نہیں کرتے تھے، کی کریے اسی؟ کیوں بھائی؟ تو اپنے والدین نو اگلے درس وچ لے کے آئے جی، اپنے والدین نو اگلے درس وچ لے کے آئے جی، تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ بھئی آپ کا فرض صرف بال جمنا ہی نہیں تھا، آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ وقت پر ان کی شادیاں کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔